ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. سبحان اللہ. اس آیہ مبارکہ میں اور اس سے اگلی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی. جیسے کوئی بچہ ہو اور وہ پریشان ہو تو اس کو اس کے سرپرست تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں مجھے تنگ کر رہے ہیں، وہ تو ہیں ہی بدتمیز، ان کی آپ فکر نہ کریں. کہتے ہیں نا اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں حبیب کریم علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، میں کہ حبیب پیارے ان میں سے جو لوگ غور کے ساتھ آپ کی بات سنتے ہیں نا، غور کے ساتھ آپ کی بات سن رہے ہیں، میں کہ وہ نہیں سن رہے، وہ نہیں سن رہے. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، میں حبیب آپ کیا بہروں کو سنا لیں گے؟ بندہ جو ہو ہی بہرا ڈورا، جی جسے ڈور پڑتے ہوں، بہرا ہو، سنتا ہی نہ ہو، تو اسے آپ کیسے سنا سکتے ہیں جی؟ تو میں حبیب کرے آپ یہی سمجھیں کہ ان کو سنتا ہی کوئی نہیں. اب جب بندے کو اب دیکھیں نا، دو بندے بیٹھے ہوں، آپ ایک بندہ سنتا ہو ایک نہ سنتا ہو جی. ایک سنتا ہو آپ اسے السلام علیکم کہیں اور وہ جواب نہ دے، آپ کو دکھ ہوگا نا، تکلیف ہوگی نا، یار میں نے اس کو سلام کیا اس نے جواب نہیں دیا. اب ایک بندہ جی ہاں ہوئے گا، بڑی مہربانی جی. ایک بندہ وہ ہے جو سنتا ہی نہیں ہے، ہے ہی بہرا. آپ اسے کہیں السلام علیکم اور وہ نہ سنے، آپ کو جواب نہ دے، تو آپ کو دکھ نہیں ہوگا؟ ہے یا نہیں؟ کوئی آگے کہے بھی صحیح یار میں نے فلاں کو السلام علیکم کہا ہے، اس نے آگے سے جواب نہیں دیا، تو آپ اگر آگے سے اسے کہیں یار وہ تو ہے ہی بہرا، اسے تو سنتے ہی کچھ نہیں، تو بتائیں اس بندے کو جو دکھ ہو رہا ہوگا، دکھ ایک دم ختم ہو جائے گا نہیں ہوگا؟ اس کو تسلی مل جائے گی نا، اچھا یار وہ سنتا ہی نہیں ہے، وہ سنتا ہی نہیں ہے. جیسے وہ ایک پورا خاندان ہی بہروں کا تھا. کن کا؟ بہروں کا خاندان تھا. ایک بندہ جو ہے وہ اپنے ہل چلا رہا تھا بہرا، پولیس والا ایسے گزرا تو اس نے پوچھا پولیس والے نے کہ فلاں علاقے کو کون سا رستہ جاتا ہے؟ آگے سے وہ بیچارہ اسے تو سنتا نہیں تھا، وہ کہنے لگا بھائی ظاہری بات ہے پولیس والے کو دیکھتی ہر بندے کو اپنی چوری یاد آنی شروع ہو جاتی ہے، اپنے الٹے کام یاد آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس نے کہا بھی دیکھو بات سنو، یہ والے جو بیل ہیں نا دونوں، یہ میرے سسرالیوں نے دیے تھے، یہ دونوں بیل میرے سسرالیوں نے دیے، میں نے چوری نہیں کی. اب پولیس والے کے ہاتھ میں وہ چھانٹا تھا، اس نے 2-3 ٹھوک دیے اسے. کہا میں کیا پوچھ رہا ہوں، یہ مجھے کیا بتا رہا ہے؟ یہ کیا کہ وہ نکل گیا. اب ادھر سے اس کی بیوی جو ہے وہ روٹی لے کے آئی تو اس نے 2-4 چھانٹے اسے مار دیے. اس نے کہا تم نے بتایا کیوں نہیں کہ یہ بیل چوری کے تھے؟ پولیس والے مجھے مار گئے. وہ اس خاتون کو چڑھا غصہ، وہ گھر گئی، جا کے اپنی ساس کو لڑنے لگی، کہنے لگی تو میرے کھاتے میں پڑی تھی، یہی جلدی روٹی بنا کے دیتی تو تیرا بیٹا مجھے مارتا تو نا جی. اب یعنی کہ کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی بات چل کدھر سے رہی ہے اور آ کدھر سے رہی ہے اور جا کس طرف رہی ہے. تو یہ جو بہرا بندہ ہوتا ہے نا، تو اس کو جب کوئی بندہ سلام کہے اور وہ نہ سنے تو کہنے والے کو پھر تکلیف نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو تسلی کیسے دی، قربان جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے یہ جو آپ کو لگتا ہے نا کہ بڑے غور کے ساتھ آپ کی بات سن رہے ہیں، میں أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، میں حبیب پیارے آپ بہرے کو بھی سنا سکتے ہیں. یہ جو ہیں بہرے ان تو پاگلوں کو سنتے ہی کچھ نہیں ہے. اور اوپر سے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، ایک بہرے بھی ہیں اوپر سے پاگل بھی ہیں. وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ عقل ہی نہیں ہے. دیکھو نا ایک بندہ بہرا ہے، کسی بھی بندے کو سمجھانے کے 2 ہی طریقے ہیں جی.
یا تو آپ اس کو سنا کے سمجھائیں گے کوئی بات، اگر سنتا نہیں ہے بہرا ہے تو پھر آپ اس کو اشارے سے سمجھائیں گے. اشارے سے تب سمجھے گا جب عقل ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے ان کی ایسی مت ماری گئی ہے، یہ ایک تو بہرے ہیں سنتے نہیں ہیں، اوپر سے اشارے سے بھی سمجھائیں تو سمجھیں کیونکہ ہیں پاگل. اللہ کیسی تسلی دی ہے رب نے. میں حبیب پیارے دونوں طرح سے ان کی ہر شے سمجھ آنے والی جو ہے نا وہ حصی ماری گئی ہے ان کی. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں کسی کو بات بتانے کی، یا تو بندہ زبان سے بتاتا ہے یا اشارے سے بتاتا ہے. میں زبان سے آپ بتائیں گے نہیں کیونکہ بہرے ہیں، سنتے نہیں ہیں یہ، اور دوسرا رہا کہ سمجھانا اشارے سے، میں عقل ہی نہیں. میں حبیب پر ہے جس کو اشارہ بھی نہ سمجھ آئے، جس کو آواز بھی نہ سمجھ آئے، زبان بھی نہ سمجھ آئے، تو حبیب پر ہے اس کو بھی دکھ ہوتا ہے. آپ نہ پریشان ہو کریں، آپ پریشان نہ ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں یہ مسئلہ ذہن میں رہے، کسی کی بات سمجھنے میں جذبات کا بڑا اثر ہوتا ہے. جذبات کا بڑا اثر ہوتا ہے. جذبات ہیں بندے کے، محبت کے جذبات ہیں کسی بندے کے ساتھ، تو اس کی بات سنائی بھی دے گی اور سکھائی بھی دے گی، سمجھ بھی آئے گی. نہیں جذبات محبت والے تبدیل ہو گئے تو پھر کچھ سمجھ نہیں آتا. جتنا مرضی آپ زور لگاتے رہیں، جتنا مرضی آپ کو اس کے سامنے مدلل گفتگو کر لیں، پھر اسے قرآن رب کا نہیں سمجھ آتا، باقی باتیں تو بات کی ہیں. جیسے حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ السلام ایسے پر اثر خطیب تھے، ایسے لاجواب خطیب تھے کہ آپ کو خطیب الانبیاء کہا جاتا تھا. انبیاء کے خطیب شعیب علیہ السلام کو. قرآن میں موجود ہے آپ کی قوم نے آپ کو کہا ما نفقہ کثیرا مما تقول، قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، شعیب تیری اکثر باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر کو جو دین کا درد رکھنے والے ہیں، امت کا درد رکھنے والے ہیں، ان کی باتیں سن کے قوم کہہ رہی، کیونکہ جذبات محبت والے نہیں تھے. جذبات محبت والے ہوتے، جذبات اطاعت والے ہوتے، جذبات سننے والے ہوتے تو پھر ایک ایک بات سمجھ آتی. یہ ایسے ہی جیسے کوئی بچہ ذہن بنا لے نا مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، پھر استاد لاکھ زور لگاتا رہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا. بس مسئلہ یہ ہوتا ہے ذہن کو سمجھانے کا، اپنے اندر جذبات کو پیدا کرنے کا. جذبات یہ پیدا ہو جائیں میں پڑھ سکتا ہوں، جذبات یہ پیدا ہو جائیں میں سمجھ سکتا ہوں، جذبات یہ پیدا ہو جائیں. کون سی بات مشکل ہے یار؟ اگر مشکل ہوتی تو اتنے سارے علماء لگے پھرتے ہیں دنیا میں، ان کو سمجھ آیا تو مسئلہ ہے جی. اگر مشکل تھی تو اتنے لوگوں کو کیوں سمجھ آ گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ آسان ہے. میرے لیے تھوڑی مشکل ہو رہی ہے، نہیں ہے مشکل، اب میں سمجھوں گا، سمجھ آیا. کوئی بھی شے ایسی نہیں جو مشکل ہو یار. کئی لوگ کہتے ہیں جی دعا کریں مطالعہ نہیں کیا جاتا. کیا نہیں کیا جاتا؟ مطالعہ نہیں کیا جاتا. میں نے کہا اپنے اندر جذبات پیدا کرو، اپنے اندر جذبات پیدا کرو، وہ مطالعے کی محبت کے، مطالعے کے شوق کے. جب آپ اپنے اندر مطالعے کے جو ہے نا جذبات پیدا کریں گے پھر آپ کو کسی کے پاس دعا کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر آپ کو نیند بھی نہیں آئے گی جب تک آپ کتابوں کا مطالعہ نہ کر لیں. بتائیں نا آج تک کسی نے آ کے آپ کو یا مجھے کہا ہو حضرت دعا کریں، فیس بک نہیں دیکھی جاتی، کبھی کہا ہے کسی نے؟ حضرت دعا کریں یوٹیوب نہیں دیکھی جاتی، بالکل میں تو دیکھ ہی نہیں پاتا ہوں. حضرت دعا کریں ریل نہیں دیکھی جاتی مجھ سے، دیکھنے لگ جاؤں. ہاں نماز پڑھیں اور صرف دعا کریں اللہ توفیق دے دے. توفیق اللہ تعالیٰ نے ٹانگیں دی ہیں، آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دیے ہیں، بازو دیے ہیں، یہاں پہ پانی لگا دیا، مس سے بن گئی، اذان کی آواز آ رہی ہے، کان میں سنائی دے رہی ہے. اور توفیق کیا ہوتی ہے بھائی؟ توفیق یہی تو ہوتی ہے کہ بندے کے پاس اسباب خیر جمع ہو جائیں. اسباب خیر جمع ہو گئے، کان میں اذان آ رہی ہے، وقت کا پتہ چل رہا ہے، زور کی نماز کا وقت جا رہا ہے، ہاں جی اذان کی آواز بھی آ رہی ہے، مسجد کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، صفیں بچھی ہوئی ہیں، پنکھا چل رہا ہے. توفیق کیا چیز ہوتی ہے یہ بھی تو ہمیں سمجھائیں. دعا کریں مطالعے کی توفیق ہو جائے. بندے آئیں گے مفت کتابیں دے دیں ہمیں جی، کب تک پڑھ لیں گے؟ دعا کریں توفیق ہو. میں نے کہا پھر رکھیں جب میری دعا قبول ہوگی آپ کے لیے دعا کروں گا پھر لے جائیں آپ. تو کہتے نہیں جی میں برداشت نہیں ہوتا آپ کے پاس ایسے پڑھی. یہ بھی لوگوں کو بات ہوتا ہے، پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا، لے جائیں آپ کے پاس کیوں پڑھی ہوئی، لے جائیں اٹھا کے. اللہ اکبر کبیرہ. تو بہرحال یہ جذبات جو ہے نا کسی بھی کام کے، اب بتائیں نا رات کو تب تک ہم نہیں سوتے
جب تک 5-6 بار موبائل منہ پہ نہ لگے، نیند کی وجہ سے آنکھوں کو جناب اس طرح کر کے کھول رہے ہوں گے، موبائل یہ پورا دیکھ رہے ہیں یار، موبائل منہ پہ لگے گا، ہاں جی کئی بار لگے گا منہ پہ، پھر جا کے جناب وہ بھی کئی بار چلتا ہوا موبائل رکھ کے سو جائیں گے، صبح دیکھیں گے ڈاٹا ہی ختم ہوگا موبائل کا، پھر پتہ چلے گا اوہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ۔ بھائی جب ایسے کاموں کے لیے کبھی آپ نے دعا نہیں مانگی، نہ ہی دعا کروائی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جہاں عمل کی بات ہے تو پھر دعا کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، بس آپ نے اپنے اندر جذبات پیدا کرنے ہیں۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اپنے اندر جذبات پیدا کرنے ہیں، جذبات پیدا ہو گئے آپ کے اندر نماز کی محبت کے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کے، تو پھر کوئی بھی شے آپ کو نہیں روک سکتے، چاہے مہمان بیٹھے ہوں، چاہے کاروبار ہو، دکان ہو، مکان ہو، جو بھی شے ہو، کوئی شے آپ کو نہیں روک سکتے، صرف جذبات پیدا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، میں حبیب پیارے ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں بڑے غور کے ساتھ سنتے ہیں آپ کی بات، لیکن نہ حبیب پیارے آفان تو تسمع السمع، آپ بہروں کو بھی سنا سکتے ہیں جی، اور وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ ان کو عقل بھی نہ ہو، ہیں جی بندہ زبان سے سمجھا سکتا ہے، بندہ بہرا ہے کیا سمجھائے اسے، اشارے سے سمجھا سکتا ہے، پاگل ہے کیا سمجھائے۔ اللہ تعالیٰ نے میں حبیب پیارے تیرے دشمن جو کھڑے ہوئے تیرے سامنے، جن پر تیری تبلیغ اثر نہیں کر رہی، میں حبیب پیارے یہ بہرے بھی ہیں اور پاگل بھی ہیں، لا یعقلون، عقل نام کی شے ہی نہیں ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے بھائی، جذبات جو ہے نا وہ پیدا ہونے چاہیے، کیا ہونا چاہیے، جذبات پیدا ہونا چاہیے۔ اس طرح کر کے بعض اوقات گھروں میں یہ معاملہ ہوتا ہے، اصل میں غور کیا جائے نا تو میں نے ایک دن پہلے بھی یہ بات تھوڑی سی کھولی تھی، اشارہ دیا تھا، معاملہ سارا گدی کا ہے۔ معاملہ کس کا ہے؟ گدی کا ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہو کے کہنے لگا جی دیکھیں جی حضرت امیر معاویہ اور مولا علی میں لڑائی ہو گئی تھی، تو وہ لڑائی گدی کی تھی۔ میں نے کہا یار بتا تیرے گھر میں بہو ہے تیری؟ کہنے لگا ہے۔ میں نے کہا تیری بہو کی اور تیری گھر والی کی آپس میں بہو ساس کی لڑائی ہوتی ہے؟ کہتے ہوتی ہے۔ میں نے کہا کیوں ہوتی ہے؟ لڑائی گدی کی ہے۔ کس چیز کی ہے؟ گدی کی ہے۔ میں نے کہا جیسے بہو جناب کچن میں آنا جانا ذرا بڑھا دے، جی سالن ڈالنے کے لیے دیگچی کے پاس بیٹھ جائے، میں نے کہا پھر ذرا سس کے کام دیکھیں کیا کرتی ہے۔ بھائی جگہ جگہ لڑائی ساری گدی کی ہے جی، آپ جہاں بھی چلے جائیں لڑائی گدی کی ہے۔ تو بھائی اپنے آپ کو بزرگوں پر قیاس نہ کریں، اپنے آپ کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نہ سمجھیں۔ یہ آپ کے گھر کے معاملات ہیں نا، گھر گھر میں لڑائی گدی کی چل رہی ہے، ساس چاہتی ہے کہ میں وڈیری ہوں، بہو چاہتی ہے میں وڈیری ہوں، اس لیے جناب ان کے آپس کے معاملات چل رہے ہیں۔ اگر یہی دونوں جو ہیں، ساس جو ہے وہ اپنی ریٹائرمنٹ لے لے گدی سے، ہیں جی وہ کہے جی ٹھیک ہے بیٹا آپ آ گئی ہیں، آپ سنبھالیں، میرے سے بہتر آپ مطبخ کو چلا سکتی ہیں، کھانے پینے کا انتظام آپ دیکھ سکتی ہیں، میں پیچھے ہو جاتی ہوں، پکائے بھی وہی، سالن ڈال کے دے بھی وہی، ہیں جی۔ اگر بہو جو ہے نا وہ سالن بنا کے لا کے رکھ دے ساسو ماں کے پاس، تو انہیں کہے کہ جی اماں آپ ڈال کے دے دیں۔ تو اس طرح کر کے پیار و محبت کے ساتھ، جب تک یہ جذبات محبت کے نہیں ہوں گے نا جی، چاہے ساس جو ہے وہ غصے کے ساتھ چنگاڑ کے بہو کو قابو کرنے کے چکر میں ہو، کبھی قابو نہیں آئے گی، اور بہو جو ہے وہ غصے سے بولے تو کبھی بھی جناب ساس قابو میں نہیں آئے گی۔ معاملہ جو ہے وہ بالکل کیا ہوگا، لڑائی کی طرف جائے گا۔ ہر وقت گھر میں خانہ جنگی رہے گی، ہر وقت گھر میں لڑائی رہے گی۔ تو یہ جو معاملہ ہے نا گدی والا، پہلے دن ہی بہو آئے گی گھر میں، ساتھ جناب ساس نے اپنی بیٹیوں کو کان لگا کے اپنا منہ کے کانوں کو لگا کے بھرنا شروع کر دینا۔ عموماً گھروں میں جناب ماں جناب اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایک کر جائے گی، بہو کے خلاف اتحاد ہو جائے گا، جی پوری ایک ہی گھر کے اندر حزب اختلاف بھی ہے، حزب اقتدار بھی ہے، جی اپوزیشن بھی ہے، اور ساتھ جناب وہ حکومتی پارٹی بھی وہیں پہ ہے۔ گھر میں سارے معاملات چل ایک ایک گھر کے اندر جناب اقتدار بھی ہے اور اختلاف بھی ہے۔ یہ جو ہے نا معاملات بھائی ان کو جب تک جذبات محبت کے نہیں ہوں گے یہ معاملات حل ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں سکون عطا فرمائے۔ جی یہ جو گدی کی حوث ہے نا یہ نکال دے۔ درباروں میں دیکھ لیں پیر لڑ رہے ہیں گدی کی خاطر، جی محلے والے لڑ رہے ہیں آپس میں گدی کی خاطر، جی مسجدوں میں لڑائی ہیں، مسلکوں کی لڑائی ہیں، آگے پیچھے لڑائی ہیں، ہر ایک جگہ پہ گدی کی لڑائی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں چیئرمین بن جاؤں، میں جناب قائد ملت اسلامی بن جاؤں، وہ کہتے ہیں میں قائد ملت اسلامی بن جاؤں۔ ہر بندہ تو قائد بنا ہوا، بتائیں بات سنیں گے کس کی؟ جیسے نعرہ لگاتے ہیں ہمارے ہاں ایسے احمق ہیں، کہتے ہیں جی
صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. اب بتائیں نا، سارے سنی صحابہ کے غلام ہے ہی نہیں، سارے امام ہیں، پھر سارے امام ہیں. پھر جب سارے امام بن جائیں گے بھائی مقتدی کون بنے گا؟ پھر سارے مسلح پہ چڑھ جائیں گے تو پیچھے صفیں تو خالی ہو جائیں گی. پھر تو یہی ہماری جو ہے نا عقل وہ نہیں جو ہے سمجھنے والی بات ہے. ادھر ادھر کے ماریں گے الٹی سیدھی کو پتہ ہی نہیں ہوگا وہ کہہ کیا رہے ہیں. بس ایسے ہی جناب نعرے لگاتے جا رہے ہیں، ٹھوکتے جا رہے ہیں. بس لوگوں کو جناب لگایا ہوا ہے، سب کو ایک جیسا ایک ہی لکڑی کے ساتھ ہانک رہے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، مبارکہ کو دیکھیں جی. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، میں حبیب پیارے ان میں سے کچھ وہ ہیں جو لگتا ہے کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، لگتا ہے کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، میں حبیب پیارے کیا آپ اندھے کو راہ دکھا سکتے ہیں؟ کیا آپ اندھے کو راہ دکھا سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ دل کی آنکھوں سے بھی اندھا ہو، دل کی آنکھوں سے بھی اندھا ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ جو ہے نا اسی آیت مبارکہ کو اقبال نے کہا تھا، اقبال رحمہ اللہ نے. آپ فرماتے ہیں کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. میں تجھے اگر آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے نا تو یہ نہ سمجھ کہ تیرے دل بھی بینا ہے. میں نہ میں بہت سارے لوگ آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن دل کے اندھے ہوتے ہیں، دل کے اندھے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا جو حبیب کریم علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے، وہ آقا علیہ السلام سے قرآن سن کے بھی جن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے ایک بندہ ہوتا ہے اندھا. کیا ہوتا ہے؟ اندھا. اندھے کو راہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر اندھا ہو اس کی دل کی آنکھیں جو ہیں وہ کھلی ہوں تو بندہ اسے بتا سکتا ہے بھی آگے دائیں چلے جانا، پھر بائیں چلے جانا، پھر سیدھے ہو جانا، پھر جا آگے پیچھے ہو جانا. اس طرح بندہ بتا سکتا ہے اندھے کو بھی. جس کی دل کی آنکھیں کھلی ہوں اسے پتہ چل سکتا ہے. لیکن جس کی آنکھیں یہ بھی نہ ہوں اور دل کا بھی اندھا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے جس کی آنکھیں یہ والی بھی اندھی، دل والی آنکھیں بھی اندھی، تو حبیب پیارے اسے اگر آپ سمجھائیں اسے سمجھ نہ آئے تو پریشان تو نہ ہوں آپ تو پریشان نہ ہوں. حبیب پیارے وہی پاگل ہیں، وہ آنکھوں کے بھی اندھے دل کے بھی اندھے. تو اندھوں کو سمجھایا جائے وہ نہ سمجھے تو اس میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں ہے. حبیب پیارے وہی اندھے ہیں، وہی پاگل ہیں، وہی بہرے ہیں، آنکھوں کے اندھے دل کے اندھے وہی ہیں. حبیب پیارے آپ کو پریشان نہ ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. کیا کمال انداز ہے یار خالق اور مالک کا، اور اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو تسلی دینے کا. اس سے ثابت ہوا کہ جس سے تکلیف ہو رہی ہے نا داعی کو جی ان کی مذمت کرنا یہ میرے رب کی سنت ہے. حبیب کریم علیہ السلام کو تکلیف ہوئی ان کے اس رویے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلی دیتے ہوئے انہیں بہرا بھی فرما رہا ہے، آنکھوں کا اندھا، دل کا اندھا اور پاگل بھی قرار دے رہا ہے. چار باتیں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دی نا، اور بالترتیب فرمایا کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ آنکھوں سے نہیں دیکھتا، آنکھوں سے نہیں دیکھتا لیکن دل کی آنکھیں کھلی ہیں اس کی. جی بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں ہمارے، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں ہمارے جی جن کو دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قلب اطہر عطا فرمایا تھا کہ علوم کا خزینہ ہوتا تھا ان کے پاس. جی بحر العلوم کہلاتے تھے. اتنے ہمارے علماء گزرے ہیں، بڑے بڑے اجلا علماء جو نبی نہ تھے لیکن علم ان کا کمال ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھ لیں، آپ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس سید المفسرین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور اس کی بھی ایک وجہ تھی. امام سیوطی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار عرض کی تھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں جبریل امین کو دیکھنا چاہتا ہوں. آقا علیہ السلام چچا آپ نہیں دیکھ پائیں گے. انہوں نے پھر گزارش کی میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام نے جبریل امین کو فرمایا تو وہ ظاہر ہوئے. ابھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے پاؤں پر نگاہ پڑی تھی، بے ہوش ہو گر گئے، بے ہوش ہو گر گئے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی دیکھا تھا. فرماتے ہیں انہوں نے دیکھا تھا اس وقت آقا علیہ السلام کی برکت سے انہیں کچھ نہیں ہوا. بعد میں اسی
نور کی جو تجلی تھی وہ تاب نہ لا سکے تو بعد میں نبی نہ ہو، بعد میں نبی نہ ہو، حضور کی برکت سے کچھ نہیں ہو، بعد میں نبی نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں اگلی آیت مبارک میں مضمون کو ختم کیا جا رہا ہے، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن یہ لوگ اپنے آپ پر خود ظلم کرنے والے ہیں، یہ اپنے آپ پر، یہ بات بڑے ویسے غور کرنے کی ہے، کلام کیا چل رہا ہے اور کلام کا اختتام کس بات پہ ہو رہا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ میں حبیب پیارے، اللہ تعالیٰ حبیب کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہا ہے، میں حبیب پیارے یہ کانوں کے بہرے ہیں، عقل سے پیدل ہیں، عقل سے پاگل ہیں، اور آنکھوں کے اندھے ہیں، دل کے بھی اندھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا کسی پر، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے اب یہ آنکھوں سے اندھے ہو گئے، دل سے اندھے ہو گئے، کانوں سے بہرے ہو گئے اور عقل سے پاگل ہو گئے، میں حبیب پیارے یہ ہم نے نہیں کیا ان کو، ہم نے نہیں کیا ان کو کہ ہم جناب ان کو اندھا پاگل کر کے کوئی کہے کہ ہم نے ان پر ظلم کیا، نہ حبیب پیارے تیری دشمنی مول لے کر انہوں نے اپنی استعداد سمجھنے والی، سننے والی، عقل کے اندر جگہ دینے والی خود ہی ختم کر کے اپنے اوپر ظلم کیے، اپنے اوپر خود ظلم کیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بندہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے دین سے محروم ہوتا ہے جی، اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دور کر دیتا ہے۔ جیسے ایک بزرگ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا وہ رو رہا تھا، میرے دل میں آیا، میں نے کہا یار یہ تو ریاکاری میں رو رہا ہے، کہتے ہیں پھر مجھے 20 سال مجھے رونا نہیں آیا اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اتنے سال مجھے کہتے ہیں رونا نہیں آیا مجھے اللہ تعالیٰ کے خوف سے، صرف یہی دل میں آیا کہ ریا میں رو رہا ہے۔ خدا نا آج ہم بھی غور کریں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے کتنا رونا آتا ہے، اور وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ہم جو ہے نا ایک دم سے کوئی نہ کوئی ایسی بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ ناراض ہو جائے، اسی بات پر اللہ تعالیٰ پکڑ لے اس پر، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین سے معروم کر دے، اپنی محبت سے معروم کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ وہی ہوا ہے کہ انہوں نے حبیب کریم علیہ السلام کی دشمنی میں اپنی استعداد، جو قوت تھی سننے کی، جو قوت تھی سمجھنے کی، جو قوت تھی وحی کو اپنے اندر سمونے کی، انہوں نے خود ضائع کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ لا یظلم الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا شیئا تھوڑا سا بھی ظلم نہیں کرتا کسی پر، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن یہ لوگ اپنے آپ پر خود ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بندہ جو دین سے دور ہو چکا ہے، نماز پڑھنے سے دور ہو چکا ہے، اللہ کرنے سے دور ہو چکا ہے، اس کے دل سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محبت ختم ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت ختم ہو چکی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کا کام جو ہے نا وہ نہیں لیا جا رہا۔ اس بندے کو رونا چاہیے اپنے اعمال پر کہ میں پتہ نہیں کون سا ایسا کام کر بیٹھا ہوں جو مجھ سے یہ توفیقات جو ہیں وہ سلب کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔